جی بجٹ پریزنٹ ہو گیا، ہنگامہ بڑا مچا، اپوزیشن نے وہی کیا جو اپوزیشن نے کرنا تھا، اس سے بھی زیادہ برا ہو سکتا تھا، لیکن مجھے تھوڑی سی یہ خوشی ہوئی کہ یہ جو فوج ظفر موج اندر لے کے گئے تھے احتجاجیوں کی، انہوں نے گھیراؤ نہیں کیا، احتجاج انہوں نے کیا، نعرے انہوں نے لگائے، ایک وتیرہ بھی بن گیا ہے۔ جب یہ حکومت میں تھے تو ان کے مخالفین ایسے کرتے تھے، تو انہوں نے بھی آج ہنگامہ خوب مچایا، لیکن ہنگامہ خاص حد سے آگے نہیں کیا۔ بجٹ کے اوپر میں ذرا فوکس کرنا چاہتا ہوں، 3 اینگلز آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ پہلے تو میں آپ کو بتا دوں کہ بجٹ بنانے والے جو ہیں آپ کو بتائیں گے کہ جس طرح انہوں نے بجٹ بنا کے ساری قوم کے سر پر احسان کیا، اور جس طرح انہوں نے بجٹ اتنی مشکل سے بنایا ہے کہ سارے ان کی اپنی جیبیں خالی ہو گئیں۔ ان کی اپنی جیبیں بالکل خالی نہیں ہوئیں، جو بجٹ بنانے والے ہیں ان کے بارے میں پروگرام کے آخری سیگمنٹ میں آپ سے بات کروں گا، لیکن ان کے پاس بجٹ بنانے کے لیے جو فریم ورک ہے وہ آپ سمجھیں کہ یہ پانی کے ساتھ جو ہے یہ بریانی بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور اس کی وجہ میں آپ کو بتا دوں، وجہ یہ ہے کہ ہمارے جو خرچے ہیں وہ بجٹ بنانے سے پہلے ہی اتنے زیادہ ہیں کہ وہ جو ہمارے وسائل ہیں ان کو وہ کھا جاتے ہیں۔ خرچے ہمارے کیا ہیں، یہ اس وقت انڈیپینڈنٹ کا میں ایک آپ کو گراف دکھا رہا ہوں، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہمارا پیسہ جاتا کدھر ہے۔ سول انتظامیہ 4.5% لے جاتا ہے۔ پینشن جو بہت بڑا کمپوننٹ ہے پینشن کا دنیا بھر کے اندر، پینشن والوں سے ڈیل کرنے کے اور طریقے ہیں۔ ہم نے پینشن کو اس طریقے سے ہینڈل کیا ہے کہ اکانومی کے اوپر وہ ایک بہت بڑا بوجھ بن گیا ہے، اور ہمارے اخراجات ڈبل ہو گئے ہیں اس سے۔ سبسڈی جو مراعات دیتے ہیں اپنے پسندیدہ طبقات کو، یہ کہہ کہ یہ لوگوں کے لیے بڑی ضروری ہے، اس کا 7% ہے۔ چلے ترقیاتی وفاقی پروگرام جو ہیں، اگرچہ اس کے اندر اسکیمیں بہت ساری M&As کے لیے ہوتی ہیں، وہ سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں، لیکن لوگوں کے پاس پیسہ چلا جاتا ہے۔ مختلف گرانٹس کی مد میں ہم 9.4% دیتے ہیں، دفاع ہمارا 11% ہے، لیکن جو سب سے بڑی ادائیگی ہے وہ ہے 52% سود، یعنی جتنے پیسے آپ نے لانے ہیں اس پائی چارٹ میں دیکھیں تو سود جو ہے وہ مکمل طور پر آپ کو خوار کیے ہوئے ہیں۔ تو جب آپ کے پاس اتنے اخراجات ہوں اور آپ آمدن کی ایسٹیمیٹ یا تخمینے سے پہلے ہی آپ کی جیب خالی ہو جائے، تو اس کے بعد باقی جو باتیں ہیں نا وہ خالی کھلی باتیں ہیں۔ اب ٹیکسیشن کی بات کر رہے ہیں کہ جی ہم نے نئے ٹیکسیشن کے میئرز لینے ہیں۔ ٹیکسیشن کیا ہے اس سارے کھاتے میں، یہ میں کوئک آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ انکم ٹیکس کے اندر جو سیلری ٹیکس پیئرز ہیں ان کی ایگزمپشن کو اتنا ہی رکھا گیا جتنا پہلے تھا، یعنی 6 لاکھ کے قریب۔ جو سلیبز ہیں ٹیکس کی، یعنی کون کتنا کماتا ہے، جب زیادہ کمانے لگتا ہے تو اگلی سلیب میں چلا جاتا ہے، اس کو وہ ریوائز کر رہے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس کا امپیکٹ کیا ہوتا ہے۔ جو ریئل اسٹیٹ کے اوپر کیپٹل گین ٹیکس ہے وہ نان فائلر اور فائلر کے لیے علیحدہ علیحدہ ہے۔ جو ایکسپورٹرز ہیں ان کو دھچکا لگا ہوگا کیونکہ ان کا فکس ٹیکس پہلے 1% دیتے تھے، اب 29% کے اوپر چلا گیا ہے۔ ود ہولڈنگ انکم ٹیکس جو پراپرٹی کے اوپر ہے وہ بھی اس کو سٹریم لائن کیا گیا، ایڈوانس ٹیکس سسٹم جو ہے وہ انٹروڈیوس کروایا گیا ہے۔ جو موٹر وہیکلز کے اوپر انکم ٹیکس ہے وہ رجسٹریشن والا وہ شفٹ کر دیا گیا ہے انجن کیپیسٹی ٹو ویلیو کی طرف۔ سیلز ٹیکس کی مد میں بھی ٹھیک ٹھاک میئرز لیے گئے ہیں، اور جو الیکٹرانک انوائسز ہیں وہ اب ضروری قرار دے دی گئی ہیں، یعنی وہ جو سیل کچھ اور ہوتی ہے اور اس کے بعد جو آپ کو پرچی دی جاتی ہے وہ اور ہوتی ہے، تو فراڈ کو روکنے کی اپنی طرف سے کوشش کی گئی ہے۔ یہ امپلیمنٹ جب ہوگا تو دیکھا جائے گا کہ آپ نے حقیقتاً اس سے کتنا استفادہ کرنا ہے۔ لیکن جو میں نقطہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں نا کہ یہ ٹیکسیشن میئرز ہیں، یہ انہی کنوؤں کے گرد بیل کو گھمانے والی بات ہے جو ہم نے بہت عرصہ پہلے سے دیکھ لی ہے کہ یا تو وہ اوور ٹیکسڈ ہو چکے ہیں یا ان کے اندر پانی ختم ہو گیا۔ جو اصل کنویں ہیں جہاں پر لوگوں کے پاس دولت موجود ہے، جو گولڈ کا کاروبار ہے، ریئل اسٹیٹ کا کاروبار ہے، لوگوں کے بیرون ملک اثاثے ہیں، لوگوں کا لائف سٹائل ہے، اس کو آپ کبھی ٹیکس نہیں کرتے، کیونکہ یہ تمام کے تمام لوگ جو ہیں جو بجٹ بنانے والے ہیں اور امپلیمنٹ کرنے والے ہیں وہ اس اشرافیہ کا حصہ ہیں۔ اور پاکستان کے اندر انبلیویبل ویلتھ ہے، یعنی اگر دبئی کے اندر پاکستانی ہندوستانیوں کے بعد سیکنڈ نمبر پر ہیں پراپرٹی خریدنے والوں میں ایک ملک میں، تو یو کین اونلی امیجن کہ ہمارے پاس ویلتھ کتنی جنریٹ ہوتی ہے۔ میں آپ کے سامنے صرف ایک فہرست رکھنا چاہتا ہوں تاکہ میں ایک طبقے کی بات کروں۔ اس وجہ سے میں ان کی بات کر رہا ہوں کہ وہ اب بجٹ بنانے والوں میں
اس کو پاس کروانے والوں میں اور امپلیمنٹ کروانے والوں میں سے ہیں، ورنہ اس میں اسٹیبلشمنٹ کے لوگ بھی انوالو ہوتے ہیں اور پرائیویٹ سیکٹر کے بندے بھی انوالو ہوتے ہیں۔ میں آپ کے سامنے ایک لسٹ پڑھنا چاہتا ہوں، نام پہلے میں پڑھ دیتا ہوں اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ ان سب میں ایک قدر مشترک ہے، اور میں قدر میں بالکل آخر میں بتاؤں گا۔ پہلے میں نام پڑھ دیتا ہوں: شہباز شریف، بلاول بھٹو، علی پرویز ملک، شاہ محمود قریشی، علی امین گنڈا پور، اسد عمر، مونس الہی، قاسم سوری، مراد سعید، پرویز خٹک، کیسر احمد شیخ، ہنا ربانی خیر، مریم اورنگزیب، پرویز اشرف، رانا ثناء اللہ، ایاز صادق، عثمان بزدار، شیخ رشید، سعد رفیق، خرم دستگیر، صادق سنجرانی، خسرو بختیار، آصف زرداری، عمران خان۔ ان سب میں ایک قدر مشترک ہے کہ یہ سب مجھ سے کم ٹیکس دیتے ہیں۔ مجھ سے یہ سب لوگ ملا کے بات نہیں کر رہا ہوں، انفرادی طور پر بات کر رہا ہوں، کم ٹیکس دیتے ہیں۔ اور بعض جگہوں پر، اور یہ ہم نے 2019 سے 22 کے گوشوارے جو ہیں وہاں سے ان کی ٹیکس ریٹرنز نکالی ہیں، بعض لوگ جو ہیں وہ اتنا کم ٹیکس دیتے ہیں کہ ہمیں حیرانی ہوتی ہے۔ مثلا عثمان بزدار صاحب جو ہیں وہ 2000 روپے ٹیکس دیتے ہیں، اور خسرو بختیار صاحب جو ماشاءاللہ ایسے ہیں کہ ان کے گھر کے اندر اپنے جہاز کو اتارنے کا باقاعدہ بندوبست کیا ہوا ہے، 1,58,000 ٹیکس دیتے ہیں۔ علی امین گنڈا پور 67,000 ٹیکس دیتے ہیں۔ مریم اورنگزیب 39,000 ٹیکس دیتی ہیں۔ راجہ پرویز اشرف 87,000 ٹیکس دیتے ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ نے لائف سٹائل کو ٹیکس کرنا شروع کر دیا اور آپ نے یہ پوچھنا شروع کر دیا کہ ہمیں یہ مت بتائیں کہ جی یہ تو میں انفرادی طور پہ کرتا ہوں نا، یہ میرا دراصل بزنس ہے، وہ اس کا علیحدہ ٹیکس بیچ میں ڈالیں، ہم اس میں جاتے ہی نہیں ہیں۔ جو آپ کا رہن سہن ہے، جو آپ کی پوزیشنز ہیں، ان کو آپ نے ٹیکس کرنا ہے، پھر ان سے آپ نے جسٹیفیکیشن لینی ہے کہ بھائی یہ جو آپ نے 6 BMW رکھی ہوئی ہیں، یہ جو آپ نے جہاز رکھا ہوا ہے جہاں مرضی آپ نے پارک کیا ہوا ہے، یہ جو آپ نے فارم ہاؤس رکھا ہوا ہے جہاں پر گھوڑا چلتے چلتے تھک جاتا ہے، یہ کہاں سے آپ کے پاس پیسے ہیں؟ یہ جو آپ کی باہر پراپرٹیز ہیں، یہ کبھی نہیں کریں گے۔ اس وجہ سے نہیں کریں گے کہ اگر یہ کرنے لگ گئے تو پھر یہ تمام کے تمام لوگ جو ہیں دوسری اشرافیہ کے ساتھ، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر پاکستان کو رول کیسے کریں گے۔ اور اس کے اندر ایک اور ستم ظریفی میں آپ کو بتا دوں کہ ہم جیسے لوگ جو ہیں جو پرائیویٹ سیکٹر سے بلانگ کرتے ہیں، ان کے لیے ریاست کچھ نہیں کرتی ہے۔ اتنا ٹیکس دینے کے باوجود میرے اور آپ جیسے لوگ جو ہیں جو اپنی استطاعت کے مطابق ٹیکس دیتے ہیں، تعلیم ان کو خود ارینج کرنی پڑتی ہے، صحت ان کو خود ارینج کرنی پڑتی ہے، سیکیورٹی ان کو خود ارینج کرنی پڑتی ہے، بجلی ان کو خود ارینج کرنی پڑتی ہے، سڑک کے اوپر ٹرانسپورٹ ان کو خود ارینج کرنی پڑتی ہے۔ ان کے بچے جب گھر سے باہر نکلتے تو گٹر کے اندر گر جاتے ہیں۔ ان کے لوگ جو دوست یار جو ہیں جب وہ موٹر سائیکل کے اوپر باہر جاتے ہیں تو چور ان کو پڑ جاتے ہیں۔ ان کے خلاف اگر کوئی جرم ہو جائے تو ان کے مقدمات جو ہیں 20 سال عدالتوں کے اندر اٹکے رہتے ہیں۔ یہ ریاست پیسے مانگتی ہے ہم سب سے، اور ہم سب جو پیسے دیتے ہیں ہمیں انڈا ملتا ہے اس کے اگینسٹ، انڈا صرف ہمیں ملتا ہے۔ ان لوگوں کو جو ریاست کو اتنا کم ٹیکس دیتے ہیں اور اپنا لائف سٹائل لگزوریس رکھتے ہیں، کبھی آپ جا کے دیکھیں تو جس قسم کی گاڑیوں کے اوپر یہ لوگ آتے ہیں، ایک اور کمال کام یہ کرتے ہیں، یہ تمام کے تمام لوگ ریاست کے وسائل استعمال کرتے ہیں، ہمارے وسائل استعمال کرتے ہیں۔ ان کے پیٹرول جو ہے سبسیڈائزڈ ہے، ان کا کھانا سبسیڈائزڈ ہے، ان کا ٹریول سبسیڈائزڈ ہے، ان کے گھر سبسیڈائزڈ ہیں۔ یہ ہمارے پیسوں سے اپنی لگژریز کو سسٹین کرتے ہیں، جو خود کماتے ہیں اس کو چھپاتے ہیں، اور پھر جب ہم ٹیکس دیتے ہیں تو ہمیں انڈا ملتا ہے اس ٹیکس کے بدلے میں۔ تو پاکستان کی ریاست کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جو لوگ آپ سے ٹیکس مانگ رہے ہیں اور معیشت کو چلا رہے ہیں، وہ سب سے زیادہ ٹیکس کھاؤ لوگ ہیں، وہ سب سے زیادہ اثاثے چھپاؤ لوگ ہیں، اور وہ سب سے زیادہ استحصال کرنے والے ہیں۔ اور اس میں کوئی ایک کیٹیگری نہیں ہے، یہ تمام کے تمام لوگ رشتہ داریوں کے ذریعے، بزنس کے ذریعے، جائیدادوں کے ذریعے، شادیوں کے ذریعے، طلاقوں کے ذریعے ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور ہم سب کے سر پر چڑھے ہوئے ہیں۔